نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح سے آغاز کیا اور 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن تک ہم نے جو ہے وہ تلاوت کی۔ سورۃ الفتح یہ سورت اپنے نام سے خود ہی واضح ہے کہ اس میں کسی فتح، کسی کامیابی کا تذکرہ ہے۔ اصل کس کامیابی کا تذکرہ ہے؟ یہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، مکہ مکرمہ جو فتح ہوا اس سے وہ مراد ہے۔ اصل واقعہ کیا تھا کہ فتح مکہ کب ہوا اور یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خواب دکھلایا۔ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، رؤیا کہتے ہیں خواب کو، حق سچا خواب دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین، آپ جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں انشاءاللہ آپ داخل ہوں گے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اگر نبی کو کوئی چیز خواب میں دکھلا دی جائے گویا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواب دکھلا دیا کہ آپ جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اچھا، اس خواب میں مسجد حرام میں داخل ہونا تو تذکرہ تھا، لیکن اس کی تعیین نہیں تھی کہ آپ مسجد حرام میں کس سن میں داخل ہوں گے۔ بہرحال آپ نے جب اس خواب کو دیکھا تو آپ نے یہ اس خواب کا تذکرہ صحابہ کرام سے کیا کہ بھئی اللہ پاک نے مجھے خواب میں یہ دکھلایا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ بتاتے ہیں؟ صحابہ نے ایک عرصہ مکے سے دور رہ کر زندگی گزاری تھی۔ آپ صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو آپ کے آبائی گاؤں جانا ہے تو کیا ترتیب ہو؟ کہے گا جی میں تو اس جگہ کی مٹی کو یاد کر رہا ہوں، کسی طریقے سے میں اس جگہ کی مٹی تک پہنچ جاؤں، اور پھر کسی کا علاقہ ہو بیت اللہ ہو اور مکہ مکرمہ ہو تو وہ کیا ہی کہہ رہے۔ تو صحابہ نے یہ چیز سنی نا کہ اللہ کے نبی کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ مکہ جانا ہے، بس جی سب نے تیاری شروع کر دی، سب نے تیاری شروع کر دی۔ سن 6 ہجری کے اندر یہ خواب آپ کو دکھلایا گیا، سن 6 ہجری میں۔ تو جب تیاری شروع کری تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ 1400 کا یہ جو لشکر تھا، یہ مجمع تھا، یہ لے کر آپ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آپ جب مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ سب نے احرام پہنا۔ کیا منظر ہوگا کہ آپ علیہ السلام بھی احرام میں، پورے کا پورا مجمع وہ سب کا سب احرام کی حالت میں۔ ان کا احرام واقعی احرام ہوتا تھا، ہاں وہ حضور کے غلام تھے اور حضور کے اشاروں پر جو ہے وہ چلنے والے تھے۔ ان کا جو احرام، ان کا جو طریقہ وہ طریقہ تھا۔ باہر جب نکلے پورا 1400 کا لشکر جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ جا رہا ہے۔ اچھا جی، وہاں مکہ میں مشرکین مکہ کو یہ خبر مل گئی کہ جی یہ پورا کا پورا مجمع یہ بیت اللہ آ رہا ہے۔ اب انہوں نے فوراً کیا بلا لی اپنی میٹنگ بلا لی۔ انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں آنے دینا، ان کو اندر نہیں آنے دینا۔ اچھا، یہ ڈرتے کس لیے تھے؟ اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ وہ آئیں گے اور یہاں رہ جائیں گے، ان کو ہم نکال نہیں سکیں گے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے ساتھ جو آ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، یہ یہاں آئیں گے، یہاں کے لوگوں سے یہ بات کریں گے، اور جب یہ کسی سے بات کرتے ہیں وہ بندہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں آئیں، یہاں بات کریں اور چلو جی ایک پوری ٹیم یہاں سے جا رہی ہے تیار ہو کے جی ہم بھی ایمان لے آئے، اس لیے ان کو آنے نہیں دے رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا جی، جب یہ آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو ان کو یہاں پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو روکو کسی طریقے سے نا۔ آپ علیہ السلام دیکھیے لمبا سفر ہے تو مختلف جگہوں پہ اپنے پڑاؤ ڈالا، تو ایک جگہ کی جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا وہ حدیبیہ کا مقام تھا۔ کون سا مقام تھا؟ حدیبیہ۔ ادھر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر آگے چلے جائیں گے۔ وہاں سے مشرکین مکہ نے جو نا وہ اپنے قاصدین بھیجنا شروع کیے نا، اپنے قاصد بھیجے، اور اس میں سے ایک قاصد بھیجا حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھیجا۔ تو وہ آپ علیہ السلام کی نا خدمت میں حاضر ہوئے نا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا کیونکہ
وہاں سے قاصد آیا ہے، جی ٹھیک ہے جی، کون ہے جی بیٹا جی، کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ پورا مجمع لے کر آ رہے ہیں تو یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے، تم دیکھو ہم احرام میں ہمارے پاس کوئی جو نا ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جو قاصد وہاں سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو عمرہ کرنے تو نہیں دیں گے، اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، ابھی تو آپ جائیں، آئندہ سال آپ جو ہے وہ عمرے کے لیے آ جائیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتنا 1400 کا مجمع اور یہ لشکر، یہ تو عاشقین مکہ میں سے ہے، یہ تو بیت اللہ کے عاشقین میں سے ہے، تو یہ کیسے احرام اتار دیں اور یہ سب کے سب چلے جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اس سال جانے دیں۔ بہرحال اچھا جب یہ وہاں بیٹھے نا، یہ جو عبداللہ ابن مسعود تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے نا منظر دیکھا نا، منظر کی کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے، اور ان کے ساتھ صحابہ کا کیسا معاملہ ہے، صحابہ اللہ کے نبی کو کیسے ادب کرتے ہیں، تو یہ حیران ہو گئے نا۔ اچھا جی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے نا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ لوٹ کر واپس گئے نا، عبداللہ ابن مسعود مشرکین مکہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو میں ایک ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں، تم ہی لوگوں نے بھیجا تھا مجھے قاصد بنا کر، کہ اس شخص کا مرتبہ اور رتبہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہنے لگے کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں جا چکا ہوں، میں نے ان لوگوں کے دربار کا ماحول بھی دیکھا ہے، لیکن اس شخص کے جو دربار کا ماحول ہے وہ ماحول ہی الگ ہے۔ فرمانے لگے، یہ روایت موجود ہے، فرمانے لگے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب وہ وضو فرماتے تھے تو ان کے جسم اطہر سے جو پانی گرتا تھا تو صحابہ اس کو چلو میں بھرتے تھے اور چلو میں بھرنے کے بعد اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں میں ملتے تھے۔ فرمایا کہ جس کو وہ پانی براہ راست نہیں ملتا تھا تو وہ اس صحابی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کو ملتا تھا کہ جس کو پانی مل چکا ہو۔ کہا کہ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اگر وہ کسی جگہ کلی کرتے تھے، ان کی کلی کا پانی زمین پہ نہیں کرتا تھا، وہ لوگ اپنے چلوں میں بھرتے تھے اور اپنے چلوں میں بھر کے اس کو اپنے پر ملتے تھے۔ فرمایا کہ میں کہنے لگے کہ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا، واللہ یہ شخص ایسا ہے کہ ایک دن یہ غالب ہو کر رہے۔ اب وہ تو مشرک مکہ کے کیا باتیں کر رہے، تم تو ہمارے بندے تھے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا کہ ان سے بات چیت کر کے تم تو ان سے متاثر ہو کے آ گئے۔ کہا کہ تم چھوڑو۔ اچھا پھر وہاں سے آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اور ان کو کیوں بھیجا؟ ان کو اس لیے بھیجا کیونکہ ان کے کئی رشتہ دار جو نا وہ مکہ میں رہتے تھے، ان کو اس لیے بھیجا کہ آپ جائیں، آپ ان کو بتائیں کہ ہم کوئی لڑنے جھگڑنے نہیں آ رہے، ہم رہنے نہیں آ رہے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں گے اور ہم یہاں سے واپس مدینے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھیجا نا تو یہ رات میں اپنے کسی رشتہ دار گھر میں رہے، وہ جس رشتہ دار گھر میں رہے وہ مشرک تھا۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو کہنے لگے کہ اب میں نے جانا ہے مشرکین مکہ سے بات کرنے کے لیے اور بتانا ہے کہ ہم یہاں سے عمرے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تو جب وہ گھر سے نکلنے لگے نا تو ان کے جو رشتہ دار نے دیکھا کہ ان کو جو لباس تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، وہ جو لباس تھا ان میں پائنچے جو ہے نا وہ تخنے سے اوپر تھے نا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے یہ کیسا لباس اختیار کیا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کے جو مشرکین عرب ہیں اور سرداران قریش ہیں یہ تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں جن کے پانچوں ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو جو اوپر کیا ہوا اس کو نیچے کریں، ایسے آپ نہ جائیں، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ ہماری بھی ایسا ہے نا کہ جس کا لباس اچھا ہو تو ہم کہتے ہیں بس یہی بندہ بڑا ویلیوبل ہے، بڑا اچھا قابل بنتا ہے۔ باہر تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ مجھے کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، میں تو اسی حال میں جاؤں گا۔ باہر وہ مشرکین مکہ کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہا کہ بھئی ہم تو اس مقصد سے آ رہے ہیں۔ اچھا جب اللہ کے نبی نے ان کو یہاں بھیجا نا تو وہاں ایک خبر یہ پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جن کو قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا ان کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ اب جب یہ خبر پہنچی نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کو جمع کر دیا اور اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا قصاص لیں، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کیا بن کے گئے تھے؟ قاصد، اور قاصد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، فعلم ما فی قلوبہم، وہاں پر جمع کر لیا اور سب سے کہا کہ اس چیز پر بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے۔ تو سب نے اس پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے پر اللہ کے نبی نے ایک اپنا جو آخری ہاتھ رکھ گیا فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ایسے ہاتھ رکھ کے پورا آپ نے جو نا اس کی بیعت لی کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ بہرحال بعد میں یہ بات غلط ثابت ہوئی
کہ جو ہے نا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ شہید نہیں کیا, وہ زندہ واپس آ گئے باہر. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی وہاں سے آؤ, لیکن وہ لوگ اس چیز پر تیار نہیں کہ ہم اندر داخل ہوں, وہ اس پر تیار نہیں ہے. باہر وہاں اچھی قاصدوں کی سلسلہ چل رہا تھا, تو وہاں سے پھر انہوں نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. جب وہ آئے نا, آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا وہ سامنے سے کون آ رہا ہے, تو ان سے کہا گیا کہ جی سہیل آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے معاملے کو اب سہل کرنا ہے. سہیل سہل سے آسانی کو, اللہ اب اس مسئلے کو آسان کر دیں گے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. ہم آپ سے کیا کر لیتے ہیں؟ معاہدہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس سال تو دیکھو عمرہ نہ کریں, آپ چلے جائیں, آپ چلے جائیں. اور معاہدہ یہ کریں گے کہ آپ آئندہ سال آئیں اور آپ جو ہے نا پھر عمرہ کر لیجئے گا اور آپ کے معاملات ہو جائیں گے. اور معاہدہ یہ کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا صلح حدیبیہ کا معاہدہ, وہ یہی معاہدہ تھا. یہ معاہدہ کیا کہ آپ واپس چلے جائیں اور ہم اپنے پاس اپنے مکہ میں رہتے ہیں. ایسا معاہدہ کریں گے کہ اگر آئندہ مستقبل میں کبھی کوئی بھی مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف ہمارے پاس آنا چاہے گا تو اس کو آنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر کوئی مکہ سے مدینہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں, آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اگر جب وہ ایمان لے کر آئے, آپ کے پاس آنا چاہے کہ جی میں کلمہ پڑھ لیا, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, آپ اس کو واپس کریں گے. مطلب یہ صلح کی شق تھی نا, آپ کی طرف سے کوئی ہمارے پاس آئے, ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی, لیکن ہماری طرف سے اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مکہ سے مدینہ آتا ہے تو آپ نے مدینہ میں روکنا نہیں, اس کو واپس ہمارے پاس بھیجنا. یہ عجیب صلح ہوئی نا. تو اچھا جی, اور صلح کا جو وہ لکھنا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا, اور اس میں ایک تفصیل ہے, باہر وقت مختصر ہے. تو جب یہ صلح ہوئی نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو حیران ہو گئے, یہ کیا صلح ہے؟ یعنی ہم تو دب کر صلح کر رہے ہیں نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اگر کوئی وہاں جائے گا تو مکہ مکرمہ والے اس کو رکھ نہیں سکتے, اس کو رکھ لیں گے, اور اگر ادھر سے کوئی ہمارے پاس آنا چاہے گا تو پھر ہمیں رکھنے کی اجازت نہیں, ہم واپس ان کے پاس بھیجیں گے. ایسا کیسے صلح تو برابر صبر بھی ہونی چاہیے نا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ فرمایا کہ آپ نے سنا صلح کیا ہوئی ہے؟ فرمایا کیا ہوئی صلح؟ کہا کہ صلح یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارا بندہ اگر وہاں جائے گا تو وہ واپس کریں گے, ان کا یہاں آئے گا تو ہم جو ہے نا ان کو واپس نہیں کریں گے, اور جو ہے نا وہاں رہ لے گا باہر. تو اس طریقے کی صلح ہوئی ہے. تو کہا کہ ہم تو دب کر صلح کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ جو صلح ہوئی ہے اس کا اللہ کے نبی کو پتہ ہے نا؟ میں کہا اللہ کے نبی کو پتہ ہے. میں ہوں رسول اللہ, جو اللہ کے نبی نے صلح کی بس وہ صلح ہے. اب مسلمان بھی بڑے پریشان تھے جو صحابہ تھے کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں, ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ ہم 1400 کا مجمع ہم لے کر آئے, آپ اشارہ کریں ہم تو ان کی دھجیاں اڑا دیں, تو ہم تو دب کر صلح کیوں کریں؟ بہرحال تو حضور نے صلح کر دی تو صلح کر دی, بس ہو گئی, بات طے ہو گئی. جب یہ صلح ہوئی نا تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں فتح مبین کی, آپ کو اللہ پاک نے ایک بڑی فتح عطا فرمائی. سوچنے کی بات ہے, یہاں صلح ہو رہی ہے دب کر, اور سورت نازل ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ نے فتح عطا کر دی. یہ کیسی فتح ہے؟ یہ کیسی فتح ہے؟ صلح ہو رہی دب کر اور سورت نازل ہو رہی ہے ہم نے فتح کر دی. فتح کیسی ہوئی؟ فتح تو نہیں ہوئی ہے. تو بہرحال پھر آپ علیہ السلام نے جو نا وہ اس بات کا ارادہ فرمایا کہ جی اب تو ہمارا کیا اب تو ہم واپس جائیں گے, تو جو احرام ہے اس احرام کو اتارنا ہوگا. تو آپ نے جو ہے نا اندر خیمے میں گئے, آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مطہرہ بھی آئی تھی. کون سی زوجہ مطہرہ آئی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آئی تھی. تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو سلمہ, مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ جو مجمع ہے نا وہ 1400 کا مجمع ہے, وہ تو اس پر تلا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے بیت اللہ پہنچنا ہے, ہم نے اس مٹی پہ جا کر کھڑا ہونا ہے جس مٹی سے ہم نکل کے ہم یہاں مدینے آئے تھے, ہمیں نکالا گیا تھا. اب ان کو واپس کیسے نکل جایا جائے؟ تو یہ تو بہرحال حضور تو اشارہ کرتے تو وہ تیار ہوتے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ایک کام کیجیے, آپ کچھ نہ کیجیے, آپ اس طرح لیجیے, آپ وہاں جائیں صحابہ کے مجمع میں خیمے سے باہر نکلیں اور آپ جو ہے نا اپنے سر منڈوا لیں اور انعام اتار دیں. آپ یہ کریں گے نا وہ خود بخود شروع ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام باہر نکلے, آپ نے اس طرح سے اپنا سر منڈوایا, آپ نے احرام اپنا اتار دیا. جب صحابہ نے چیز دیکھی نا فرمایا بس ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں کہ یہ میری سنت ہے, یہ میرا طریقہ ہے, ایسا کرو. صحابہ نے دیکھا نا بس فوراً صحابہ نے خود بھی اپنے بال جو ہے نا وہ منڈوائے اور جو ہے نا بس وہ احرام اتار دیا اور وہ خاموشی کے ساتھ واپس چلے گا باہر. اب یہ جو صلح ہوئی تھی نا, اس صلح تقریباً سن 6 ہجری میں صلح ہوئی. سن 8 ہجری میں اس میں کئی شرائط تھیں, ان میں کئی شرائط ایسی تھی کہ جن شرائط پر جو ہے نا وہ مشرکین مکہ قائم نہ رہ سکے. جب قائم نہ رہ سکے تو صلح ٹوٹ گئی.
جب صلح ٹوٹ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہی فرمائی اب نکلو مجمع لے کر. سن 8 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے صحابہ اکرام کو یہ جمع غفیر ایک مجمع لے کر نکلے. جمع غفیر مجمع لے کے نکلے. جب آپ یہاں سے نکلے تو وہاں خبر پہنچ گئی بھی یہ پوری کی پوری ٹیم آ رہی ہے بھائی, پورا مجمع آ رہا ہے. اب تو بھائی اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اب تو مکہ میں داخل ہونا ہے, اب تو مکہ میں داخل ہونا ہے. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجمع کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تو پھر آپ یہ فتح مکہ تھا سن 8 ہجری میں. دیکھیں وہ صلح کروائی اللہ نے اس وجہ سے دی کہ اللہ کو پتا تھا یہ صلح ٹوٹ جائے گی, اور یہ صلح کا ٹوٹنا ہی یہ فتح مکہ ہو. بس یہ اتنی پوری ایک تمہید تھی نا, پورے ایک ترتیب تھی نا. تو بس جب سن 8 ہجری میں جو نا وہ صلح ٹوٹی, آپ اپنے جو نا وہ صحابہ کے ساتھ جو اندر داخل ہوئے, اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو ہر بندہ ڈرا ہوا تھا, گھبرایا ہوا تھا. کہنے لگا کہ جی ہم نے تو ان کے صحابہ کو, ان کی گھر کی خواتین کو ہم نے مارا پیٹا, ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے. آج تو یہ حاکم وقت بن کر آ رہے ہیں, آج تو یہ نہیں چھوڑیں گے, آج تو ان کے اقتدار ہوگا, یہ نہیں چھوڑیں گے. اچھا پھر وہاں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو خون ریزی کا دن ہے, آج تو ہم نہیں چھوڑیں گے. آج تو صحابہ ایسی تلواریں چلائیں گے کہ ان کو یاد آ جائے گا, آج تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور پھر وہ پرانے سارے معاملات کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. جو اللہ کے نبی نے جملہ سنا نا الیوم یوم الملحمہ, آج تو خون ریزی کا دن ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا سعد ابن عبادہ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بلایا ہو. وہ سعد الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم دلی کا دن ہے, آج معافی کا دن ہے. آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے, اور آپ اس حال میں داخل نہیں ہوئے کہ آپ سینہ تان کے داخل ہو کہ جی ہماری فتح ہوئی اور ہم نے مکہ کو فتح کر دیا اور ہمارا اقتدار ہوگا, اب ہماری بات چلے گی, حکومت ہماری. روایت کے اندر آتا ہے آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے نا, اچھا جب مسجد حرام میں داخل ہوئے جتنے مشرکین مکہ تھے وہ سب اوپر بیٹھے تھے نا, وہ اوپر پہاڑیوں میں کچھ چلے گا, کوئی اپنے گھروں میں چلے گا. تو آپ جب داخل ہوئے نا مسجد حرام کو خالی کر دیا. جب داخل ہوئے تو آپ کا جو سر مبارک تھا, آپ کی پیشانی مبارک یہ اونٹ کے کوہان سے چپکی ہوئی تھی, ایسی لگی ہوئی تھی, جھک کر اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور بڑی جو ہے نا عاجزی کے ساتھ جو ہے نا آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے. یہ آپ کا فاتحانہ طور پر اندر داخل ہونا تھا. آپ جب داخل ہوئے آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے, ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا, ہم نے عام معافی, حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ بتائیے ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے تھے اس آدمی پر, اس شخص پر, ان کے صحابہ پر, لیکن کیا تھا ایسی معافی تو چلو جی معافی کا عام اعلان کر دیے گا. اب جب معافی کا عام اعلان کر دیے گا تو آپ نے بس ایک بات یہ فرمائی کہ وہ آدمی کہ جس نے آپ علیہ السلام کی شان میں غستاخی کی تھی, تو شان میں غستاخی کی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بس نہیں چھوڑنا. فرمایا متعلق باستار الکعبہ, اگر ایسا شخص کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑا ہو اس کو پکڑ لینا. بقیہ جس نے جو ظلم کیا, جو زیادتی کی, کسی نے قتل کیا, کسی نے مارا, کسی نے پیٹا, سب کو عام معافی ہے. یہ فاتحانہ طور پر جو داخل ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک کتنے ممالک فتح ہوئے ہیں, کتنے لیکن اس طور پر کوئی ملک فاتحانہ طور پر اس طرح جھک کر گیا ہو اور اس طرح عام معافی اعلان جو ہے وہ کی ہو, انہوں نے تاریخ میں ایسا پھر واقع کبھی نہیں. تو یہ سورۃ الفتح ہے, اور یہ فتح مکہ ہے کہ جو پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ. محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہیں. یہ تو آپ کا تعارف ہو گیا نا. اچھا جی, فرمایا والذین معہ, اور آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ. فرمایا اشداء علی الکفار, کفار پر بڑا سخت معاملہ رکھنے والے, کفار کے ساتھ بڑا سخت معاملہ رکھنے والے. رحماء بینہم, آپس میں محبت کرنے والے ہیں. کفار سے سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں. ہم آپس میں نفرت کرنے والے ہیں. وہ سمندر پار کوئی غیر مسلم جاتا ہو نا, اس کے لیے بڑا دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ جی اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے, اور جو اتنے جو کلمہ پڑھے والے ہیں ان سے تم نفرت کر رہے ہو, اور جو نہیں پڑھا ہوا اس کے پیچھے لگے ہو, اور جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کا تو خیال رکھ لو نا. وہ روٹی کو ترس رہے ہیں, وہ مر رہے ہیں, ان کی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو کس کی؟ وہ وہاں والا وہ جو بیٹھا ہوا ہے, اس کی فکر نہیں ہے, اصل اس کی کلمے کی بھی فکر نہیں ہے, بس میں بھی کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاؤں, وہاں کا پاسپورٹ بھیج. صحابہ کا نظام کیا تھا
ان کا نظام یہ تھا کہ کفار کے معاملے میں سخت تھے اور مسلمانوں کے معاملے میں کیا تھے؟ وہ نرم دل تھے. تو فرمایا کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. اور صحابہ کی جو صفت تھی وہ یہ صفت تھی کہ آپ ان کو یہ دیکھیں گے، صحابہ کیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے کیا کریں گے؟ کاروبار، تجارت، ہنسی مذاق. تراہم رکعا، آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، سجدا یا تو سجدے میں دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اللہ کا فضل مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے اللہ کی رضا مانگ رہے ہوں گے. اچھا جی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کا چہرہ بتاتا ہوگا، یہ صحابی ہیں، فرمایا کہ ان کے چہرہ یہ بتا رہا ہوگا، ان کے چہرے پر سجدے کی، نماز کی علامت ہوگی. چہرہ بتا رہا ہوگا یہ نمازی ہے، صحابہ کا چہرہ بتاتا کہ یہ نمازی لوگ ہیں. اور پھر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو ہم نے ان کی مثال بیان کی ہے یہ صرف قرآن میں نہیں کی بلکہ تورات میں بھی ہم نے ان کا یہ تذکرہ کیا، یہ صفت ذکر کی کہ نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مانگنے والے. اور یہی چیز ہم نے تورات کے اندر بھی ہم نے کیا کی ہے؟ ذکر کی ہے. پھر فرمایا کزرع اخرج شطأہ، پورا ابتدائی اسلام کو تھوڑا سا اللہ نے ایک مثال سے بیان کیا. فرمایا دیکھو کزرع اخرج شطأہ، اللہ کے نبی ان کے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جو ہے وہ کومپل نکلی ہو، درخت سے پہلے ایک کومپل نکلتی ہے، ٹھیک ہے، فآزرہ، پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر فاستغلظ، پھر وہ اچھی موٹی جو ہے نا وہ کھیتی بن جاتی ہے، فاستوى علی سوقی، پھر کیا ہوتی ہے وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ کھیتی کھڑی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی مثال ہے. شروع میں کیا فرمایا؟ شروع میں ایک کومپل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب اسلام جو ہے وہ شروع ہوا تھا تو ابتدا کے اندر 3 مسلمان ہوئے تھے. عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ 3 تھے، یہ 3 تھے. یہاں سے اسلام شروع ہوا تھا، یہاں سے. فرمایا کہ شروع میں ایک کومپل تھی، ایک کومپل. پھر محنت ہوئی جیسے کاشتکار اپنی کھیتی میں محنت کرتا ہے اس میں زور پکڑتی ہے بھائی وہ میلوں تک جو ہے نا پھر وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی جو ہے کھیتی ہو گئی. شروع میں تو ایک کومپل ہوتی ہے نا. فرمایا کہ تم بھی شروع میں ایک کومپل کی طرح تھے. پھر محنت ہوئی، کلمے کی محنت ہوئی، چلتے رہے، ہجرتیں ہوئی اور بڑے مظالم جو ہے وہ ٹوٹے. پھر کیا ہوا؟ ایک دن وہ کھیتی بھر گئی. جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نگاہیں دوڑائی تو تا حد نگاہ صحابہ کا مجمع تھا، یہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس کو اللہ نے حضور کی محنت پر جو ہے وہ ایمان کی توفیق نصیب فرمائی تھی. یہ ابتدا کی 3 تھے، 3 سے وہ 1.25 لاکھ ہو گئے. اور آج اربوں اور خربوں میں یہ مسلمان ہیں، اربوں اور خربوں میں تو ہیں، لیکن وہ 3 والا ایمان نہیں ہے، وہ 1.25 لاکھ والا ایمان نہیں ہے. وہ ایک تھا نا، وہ ایک جس نے حضور کے ہاتھ پر ایمان لایا جو ہے نا وہ ایمان لایا تھا. ہم سارے مسلمان بن جائیں، ہم سارے ہمارے سب کا ایمان مل کر اس ایک کے ایمان کے برابر نہیں ہوگا. جس نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا نا، ہم اس کے پاؤں سے چلنے سے جو دھول اڑتی ہے نا، اس دھول کے جو ذرات میں سے ایک ذرہ ہے نا، اس ذرے کے برابر نہیں ہے. اس دور کے تمام اولیاء اور قطب اور اقطاب اور ابدال مل جائے نا، وہ ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتے. وہ لوگ تھے، وہ ایک تھے، وہ اس میں سے ایک ایسا تھا، ہم سارے مل کے اس کے برابر نہیں بن سکتے. تو ہم اسی چیز کی محنت میں لگیں کہ ہم کسی طریقے سے ان جیسے بن جائیں. محنت تو کرے نا آدمی، محنت تو کرے نا. صحابہ کا ایمان وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوتا تھا، اور ہمارا ایمان وہ زمین کی سطح سے بلند نہیں ہوتا، وہ تھوڑے سے لالچ میں پھر نیچے ہو جاتا ہے. ہم ایمان کا سودا صبح شام کر کے جو ہے وہ کرے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ صحابہ کا ایمان تھا اور یہ اسلام کی ابتدا تھی. اس کے بعد سورۃ الحجرات. حجرات کسے کہتے ہیں؟ حجرتن کی جمع. حجرات کسے کہتے ہیں؟ کمروں کو نا، کمروں کو. ہمارے یہاں تو کمروں کا رواج یہ نہیں ہے، ہمارے تو مکان ہوتے ہیں. ہمارے تو مکان ہوتے ہیں، پورے پلازے ہوتے ہیں، وہ تو کمرے تھے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات کے آپ نے کمرے بنائے ہوئے، مکانات ہی تھے. ہاتھ لمبا کرو نا تو چھت کو ہاتھ لگتا ہے کسی کا ایک مکان اس طرح کہ ہاتھ لمبا کرو کچی چھت اس کے سر پہ اس کے ہاتھ پہ لگ رہی. کمرے نہیں ہوتے تھے، گز اور کنالوں کے مکان نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، اس میں زندگی گزارتے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا یہ دائمی گھر نہیں ہے، ہمیشگی والا گھر نہیں ہے، گھر تو وہ ہے، ہم نے تو وہاں جانا ہے. بہرحال تو یہ سورۃ الحجرات ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اصل کیا ہوا تھا؟ اصل ہوتا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس قبائل آتے تھے، آپ علیہ السلام ان میں امیر مقرر کرتے تھے کہ تمہارا امیر یہ ہے، پھر وہ امیر مقرر ہوتا تھا، پھر امیر مقرر ہونے کے بعد وہ پورے قبائل چلے جاتے تھے. ایک قبیلہ آیا تو اس قبیلے کے لیے امیر مقرر کرنا تھا، تو اس کا بھی مشورہ طلب نہیں کیا تھا اللہ کے نبی نے. تو صحابہ اکرام نے خود ہی مشورہ جو ہے نا وہ شروع کر دیا کہ جی اس کو امیر بننا چاہیے، اس کو امیر بننا چاہیے. اور اس مشورے کے اندر جو ہے نا وہ آوازیں بلند ہو گئی نا تھوڑی سی. اب جب آوازیں بلند ہو گئی نا اللہ نے یہ سورت نازل فرما دی. اس سورت کی جو ابتدائی 3-4 آیتیں نا وہ اسی موجود ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی سے آگے مت چلو. یا کیا مطلب؟ ابھی مشورہ مانگا ہے، مشورہ تو مانگا نہیں، تم نے مشورہ مانگنے سے پہلے اللہ کے نبی کے مشورہ مانگنے سے پہلے مشورہ دے دیا. اللہ کے نبی سے آگے نہیں چلو. ہمیں بھی حکم یہ ہے جو شریعت ہمیں جو دے دی گئی نا بس اسی شریعت پہ چلنا ہے. بعض اوقات انسان پر اتنا صوفی بنا سوال ہوتا ہے کہ وہ جو طریقہ حضور کا طریقہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرو. جتنا شریعت نے ہمیں بتا دیا نا بس اتنا بتا دیا. پوری رات انسان لگا رہے تہجد پر، بیوی بچوں کا کوئی حق ادا نہ کرے، تو یہ چیز مناسب نہیں. ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم ہے، اپنا طریقہ ہے. بیوی بچوں کی تربیت، ان کا خیال رکھنا یہ بھی تو عبادت ہے نا. بالکل تہجد بھی عبادت ہے، اللہ کے آگے نماز روزہ دھونا یہ عبادت ہے، لیکن کسب معاش یہ بھی تو عبادت ہے نا. تو جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا بس اسی طریقے پہ چلو، اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو، تمہارا اپنا نقصان ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے. جب وہاں آوازیں بلند ہوئی نا تو یہ آیت نازل ہوئی. حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بات فرما رہے ہیں اور تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ولا تجهروا له بالقول، اور ایسے بلند آواز میں بات نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. حضور کے سامنے ایسی باتیں، اس طریقے سے باتیں نہ کرو. فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم، جو اپنی آوازوں کو حضور کے سامنے ہلکی کم رکھتا ہے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اللہ کے نبی کے سامنے آوازوں کو پست رکھنا. یہ آیت کہاں لکھی؟ یہ آیت کہاں لکھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہاں لکھی ہے؟ روضہ رسول پر یاد لکھی. روضہ رسول پہ یاد لکھی ہوئی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی آواز کو پست رکھو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں حضور سامنے ہیں، ہم روضہ رسول پہ کھڑے ہیں اور موبائل نکل کے تصویر بن رہے ہیں. اور کیا ہوگا؟ ہم اتنے پاگل ہو گئے سیلفیاں بنانے پہ، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے سامنے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. کس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مدینے گئے تھے، ہم حضور سے مل کر آئے. تم مدینے گئے، حضور کے روزے پہ گئے، لیکن حضور سے بھی نہیں ملے، لوگوں سے اپنے رابطے وہ قائم کر دیے. اتنی شرم کی بات ہے. بڑے بڑے شاہوں کی گردنیں وہاں جھک جاتی ہیں بھائی، وہاں بڑے بڑے اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں بھائی، اور ہماری یہاں سیلفیاں ختم نہیں ہو رہی ہوتی. مطلب اس لیے کہتے ہیں جب اس دربار میں جائیں نا تو اس دربار میں جانے کے آداب بھی سیکھ کر جائیں، پتہ چلے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں. کتنی محنت مشقت کر کے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے، پھر وہاں کھڑو گے آدمی تصویریں بنا رہا ہوگا. بالکل بھی اس طریقے کے معاملات کرنے سے نا انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً نقصان ہوگا. یقیناً اس گنبد خضرا پر کھڑا ہونا اور وہاں پر جا کر انسان ادب و اداب سے جو ہے وہ صلاۃ والسلام پیش کرے اور حضور کے احسانات کو وہاں ذکر کرے کہ آپ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، آپ کی محنت تھی کہ ہم تک ایمان پہنچا، اور آپ نے ہمارے لیے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی. آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جب بروز قیامت ہماری آپ سے ملاقات ہو تو آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے گا، آپ ہماری شفاعت فرما دیجیے گا. جب آپ حوض کوثر پہ وہاں موجود ہوں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دست مبارک سے جام پینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جام نصیب فرما دیجیے گا، جام عطا فرما دیجیے گا. یہ وہاں کھڑے کو حضور سے درخواست کرنی ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کھڑے ہیں، کیا بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے. اتنا درود شریف پڑھے آدمی اور اتنا توجہ کے ساتھ پڑھے کہ جس کو کوئی انتہا نہ ہو. جس نبی پر درود ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں فرشتہ لے کر جاتا ہے، ہم وہاں خود حضور کو اپنا درود سنا رہے ہیں.
خود آپ علیہ السلام ہمارا درود سن رہے ہیں، ادھر فرشتے کا واسطہ نہیں ہے، ہم سلام کر رہے ہیں، وہ سلام کا جواب دے رہے ہیں، اندازہ نہیں ہے. ایک نہیں کروڑ مرتبہ سلام کرو بھائی، موقع مل جائے کروڑ مرتبہ سلام کرو. نگاہیں جھکا دو، اپنی گردوں کو جھکا دو، بھول جاؤ دنیا کو. یہ وہ شخص ہے جو وجہ کائنات ہے، جس کے لیے دنیا بنائی، تم یہاں آ کر بھی دنیا. یہ بہت عجیب سی بات ہے. اس کا تھوڑا سا انسان جب کہیں وہاں جائے نا تو مذاکرہ کرے. فیملی ساتھ جا رہی ہو، موبائل ہوٹل میں رکھ کر لے کر جائے، نہ جائے اندر ہوٹل، وہ مسجد حرام مسجد نبی کے اندر موبائل لے کر بس. اور جب وہاں جائیں حضور کے روزے پر سنتوں کا اہتمام کر کے جائیں، سنتوں کا اہتمام کر کے. جب وہاں جانا ہے تو نہا دھو کر جانا ہے، مسواک کر کے جانی ہے، تیل لگا کے جانا ہے، خوشبو لگا کر جانی ہے، اور سنت کے مطابق کپڑے پہن کر جانے ہیں، پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں. کوشش یہ کریں ہمارے بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ صاف ستھرا نیا جوڑا پہن کے جاؤ. اس سے زیادہ عالی مقام اس روئے زمین پر کوئی اور جگہ نہیں جتنی بہترین جگہ یہ ہے. اس سے اونچی جگہ کوئی نہیں. بس انسان جب لوگوں کو شادی میں جاتا ہے کہتا ہے اچھے سے نیا سوٹ پہن کے جاؤں، نیا سوٹ آرڈر پہ بنوایا جاتا ہے، ان کے پاس جاؤ، نیا سوٹ پہن کے جاؤ، اور وہاں کھڑے ہو کر پھر جو آدمی جو ہے وہ درود پڑھتا رہے، انسان کی زبان سوکھ جائے کہ آج کو موقع ملا ڈائریکٹ درود سنانے کا. ہاں پھر آپ دیکھیں نا کیسا حضور کا نور اور حضور کی محبت دل کے اندر منتقل ہوتی ہے. انسان کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، انسان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. آداب کو بڑا خیال انسان جو ہے نا وہ وہاں پر رکھے. ہاں حضرات شیخین وہاں موجود ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے یہ کہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ نے اس دین کی ایسی محنت کی کہ وہ دین پورے عالم کے اندر پہنچ گئی. آپ کی محنت ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں. ہاں، اور ہم آپ کا اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے حضور کے طریقے پر جو ہے اتنی دین کی محنت کر کے دین آگے تک پہنچایا. تو آپ کی محنت کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم کلمہ ہوئے ہیں. یہ باتیں جو ہے نا وہاں کھڑے ہو کے ان سے کریں، گھر والوں کو بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہے یہاں حاضری کا. بالکل سہم کر جو ہے نا وہ حاضری. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضور کے روزے کی طرف جاتے تھے تو کانپ جاتے تھے. ہماری تو کوئی رواج ہی نہیں، ہم کس چہرے کو لے کر جا رہے ہیں. نہ جمعے میں ہم درود پڑھتے ہیں، نہ ہم آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو اپناتے ہیں. ہم کس چہرے کو لے کر جائیں گے حضور کے سامنے؟ حضور ہم کیا کر کے آئے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، اور آج ہم آپ کے سامنے کھڑے. ادب کا بڑا خیال رکھا جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک قبیلہ بنی مستلق کے ایک امیر تھے جن کا نام حارث بن ابی زرار تھا. یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہو گئے. یہ اپنے قبیلے میں گئے، ان قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنا قاصد ہمارے پاس کب بھیجیں گے، کیونکہ ہمیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے ہم اس قاصد کے حوالے زکوٰۃ کر دیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تاریخ کو جو ہے نا ہمارا قاصد آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جب قاصد آپ علیہ السلام نے یہاں سے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کو حوالے کیا کہ آپ جائیں اور ان کے یہاں جا کر جو ہے نا وہ زکوٰۃ وصول کر کے آ جائیں، پھر یہاں غریب و غربا میں تقسیم ہو جائے گی. تو جب ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے نا تو ان صحابی کے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کی ان کے قبیلہ بنی مستلق والوں سے جو نا وہ پرانی دشمنی تھی. تو اب جب یہ نکلے نا تو ادھر سے وہاں جو ان کے امیر موجود تھے حارث ابن ابی زرار نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو حضور کا قاصد آنے والا ہے، اپنے اموال کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے. تو ایسا یہ کرو کہ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے، شہر سے باہر چلے جاتے ان کے قاصد کا استقبال کریں گے. جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ تو پورا کا پورا مجمع شہر سے باہر کھڑا ہے، بولا چلو جی یہ تو پرانی دشمنی تھی، اب یہ شاید مجھے چھوڑیں گے نہیں اور مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے. تو اب یہ واپس بھاگے اور کہنے کے اللہ کا نبی وہ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ تو اپنے وہ پورے شہر سے باہر آ گئے اور وہ تو حملہ کرنے والے ہیں، وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. اللہ کا نبی نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ بندہ بھیج دی، ہم نے بندہ بھیج دی، تو وہ کیسے شہر کے سے باہر نکل کے جنہیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو اب یہ جب بات صحابہ میں گئی نا
تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اگر وہ اس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں نا تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑتے, ہم تلواریں اٹھاتے ہیں ان کے خلاف نا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, رک جاؤ, اس کی تھوڑی تحقیق کر لیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. جب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا, یہاں سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نکلے, وہاں سے حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ نکلے, تو دونوں کے راستے میں ملاقات ہوگی. فرمایا کہ اللہ کے نبی کا قاصد آ رہا تھا, تم نے اپنے مجمع کو باہر نکال کے کھڑا کر دیا اس کو مارنے کے لیے. میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں کہ ہم تو مسئلہ یہ تھا, ہم تو استقبال کے لیے کھڑے تھے. تو فرمانے لگے کہ اچھا, اور کہنے میں تو خود ابھی اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں کہ آپ کا قاصد پہنچا نہیں ہے, ہم نے تو زکات دینی ہے. تو کیا اچھا یہ مسئلہ تھا. پھر وہاں تو وہ یہ سمجھے کہ تم تو ان کو مارنے کے لیے باہر نکلے, وہ پرانی دشمنی, وہ دشمنی زندہ ہو گئی ہے. تو میں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے پاس آئے, فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تھی, وہ یہ سمجھیے کہ وہ مارنے کے لیے باہر آ رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ کر انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو مار رہے ہیں, وہ جگہ وغیرہ تھوڑی دیں گے. تو اصل مسئلہ یہ تھا, تو اس وجہ سے جو اللہ کے نبی یہ واپس آ گئے, حالانکہ یہ تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے, اور یہ خود آ کر اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں. فرمایا کہ ہاں لیکن ہم تو انتظار کر رہے تھے, ہم تو استقبال کے لیے وہاں سے باہر نکلے تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچا کرے نا تو کیا کرو, فتبینوا, اس کی تھوڑی جانچ پڑتال کر لیا کرو. اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر اللہ کے نبی تمہاری بات مان لیتے, صحابہ کیا فرما رہے تھے, ہم ان کے خلاف جہاد کر دیتے ہیں, تلواریں اٹھاتے ہیں, تو فرمایا لَعَنِتُّمْ, پھر تم کیا ہوتے, تم مشکل میں پڑ جاتے. تو یہاں اس بات کا جو ہے نا وہ پیغام دیا گیا ہے, جب بھی کوئی خبر پہنچے نا تو اس خبر کی کیا کر لو, تصدیق کر لو. تصدیق کرنے کے بعد آدمی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے, تصدیق کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے. ہمارے یہاں تصدیق کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بس کسی نے کوئی بات سنی اور وہ بات جو ہے نا وہ آگے پہنچا دی. حدیث مبارکہ کے اندر کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بات سن کر آگے نقل کر, کوئی تحقیق ہی نہ کرے. ہمارے تو سوشل میڈیا کا زمانہ نا, ایک خبر لگا دی جی فلاں صاحب انتقال کر گئے, لے جی خبر پھیل گئی. وہ بیچارہ آدھی رات کو اٹھتا ہے, بیٹھتی ویڈیو بناتا ہے, نہیں الحمدللہ میں صحیح سلامت ہوں, میری خبر چلی ہے, غلط چلی ہے. یعنی پہنچا دی نا, جس کو ملی اس نے آگے پہنچا دی کہ ایسا ہو گیا, وہ بات آگے سے آگے پہنچ گئی. اور اچھا لوگ بات کرتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں کہ آدمی سامنے والا اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. فلاں آدمی نے 22 کروڑ 35 لاکھ 3,450 روپے کا غبن کیا ہے. اب ایسا فگر ذکر کر دیا کہ واقعی اس میں ایک صداقت ہے کہ اتنے لاکھ, اتنے کروڑ اور اتنے ہزار, اتنے 100, اتنے روپے کا غبن کیا, واقعی کیا ہوگا, اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی. یعنی جھوٹی بات ایسی صفائی سے کی جا رہی ہوتی ہے اور مارکیٹ میں اتنی تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو جب بھی کسی بات کی تحقیق نہ ہونا, اس بات کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے. کہ جو بھی رمضان کے چاند ہوتا ہے, عید کا چاند ہوتا ہے نا, ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا کہ وہ میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں, جی بہت مبارک ہو جی رمضان کا چاند نظر آ گیا, اور کچھ بھی نہیں ہوا, جی بہت مبارک ہو جی عید کا چاند نظر آ گیا, اور پھر پوچھتے ہیں آ گیا, جی بولتا ہے سعودیہ میں. ابھی کوئی بات ہے, بس یہ مسلمان ہے. جو مسلمان رمضان اور عید کے چاند کے ساتھ کھیلتا ہو, اس مسلمان کا کیا حال ہے. تو لہذا اپنے آپ کو تھوڑا سا اس معاملے میں بچا کر رکھنا چاہیے. وہ بات کرے جو بات حقیقت سے تعلق رکھتی ہو, تحقیق ہو, اور اس کے بعد آدمی, اور ہاں اگر تحقیق کرنے کے بعد کسی کا عیب پتہ چلے نا, بھائی عیب کو چھپا لو, نہیں جی میں اس کا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اس عیب ختم ہو, اس لیے میں نے جو نا اس عیب کو لوگوں کو بتایا کہ تاکہ اس کو کچھ شرم آئے. بھائی آپ خیر خواہ ہو نا, تو آپ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اس کے لیے دعا مانگ لو نا. یہ خیر خواہی کا جو ہے نا وہ فریضہ ادا ہوگا کہ اللہ سے دعا کر لو اس کے لیے, پھر اس کے لیے اللہ پاک جو ہے نا وہ راستے بنا دیں گے. لوگوں کو پھیلانے سے آدمی صحیح نہیں ہوتا, آدمی جری ہو جاتا ہے. کہتا ہے لوگوں کو پہلے معلوم نہیں تھا, شاید میں چھپ جاتا اور چھپ کر یہ کام کرتا, اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا, اب تو کھلا کروں گا, تو میں لوگوں کے درمیان فاسق مشہور ہو ہی گیا ہوں, تو بس ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے نا وہ کیا ضرورت ہے مجھے بات کو چھپانے کی. اس کے بعد سورۃ النجم ہے. نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو کہتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی اور جو ہے وہ تارے کی, اذا ہوا جب وہ گر جائے. فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نہ یہ راستہ بھولے ہیں نہ راستہ بھٹکے ہیں. آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ حق و سچ کی بات کرتے ہیں, یہ راستہ بھولا ہوا آدمی نہیں ہے, راستہ بھٹکا ہوا آدمی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ چاند کی قسم کیوں کھائی؟ چاند کی قسم کیوں کھائی؟ دو وجہ سے قسم ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جو چاند ہوتا ہے نا، یہ جو ستارہ ہوتا ہے نا، نجم جو ہوتا ہے ستارہ، ہماری تو اب تو گوگل میپ آ گیا نا، پہلے زمانے میں یہ راستہ بتلانے کے لیے، رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام جس طریقے سے وہ راستہ بتاتا ہے نا، آپ بھی نجات کا راستہ بتانے کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ کے نبی کے تذکرے سے پہلے جس ستارے کی قسم کھائی. اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ جو ستارہ ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ آپ علیہ السلام ہے نا، یہ کچھ وقت کے لیے ہے، ایک دن یہ پردہ فرما جائیں گے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. بس اس لیے آپ علیہ السلام کے جو نا وہ تذکرے سے پہلے اللہ پاک نے ستارے کی قسم کھائی. اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے. سورۃ الرحمن، اس سورت کا آغاز اللہ پاک نے فرمایا الرحمن. کس سے فرمایا؟ الرحمن. سوال ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے نا، تو اور اللہ کی کئی صفات ہیں، تو یہ رحمان کیوں لے کر آئے؟ کوئی اور صفت ذکر کر دے تو بہت ساری صفت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو یہ رحمان کیوں لے کر آئے؟ تو دیکھیں یہ رحمان جو ہے نا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے. جس طریقے سے لفظ اللہ یہ ذاتی نام ہے نا، تو یہ بھی رحمان ذاتی نام ہے. یہ جو لفظ اللہ کوئی بندہ اپنا نام نہیں رکھ سکتا، اگر رکھنا ہے تو عبد اللہ، عبد لگاؤ گے. اسی طریقے سے رحمان کوئی بندہ نام نہیں رکھ سکتا، کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتا. اگر ہماری لوگ کہتے ہیں رحمان ڈکیت، یعنی دیکھو اللہ کا نام کیسے استعمال ہوا، تو استعمال کرنا ہے اگر رحمان تو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ عبد لگاؤ. تو جس طریقے سے اللہ کا نام یہ اللہ ذاتی نام ہے، ایسے ہی رحمان یہ بھی اس طرح خاص نام ہے تو جو بغیر عبد کے استعمال نہیں ہو سکتا. تو ایسا نام اللہ پاک نے ذکر کیا اپنا جو اللہ کا ذاتی نام ہے اس صورت کے آغاز کے اندر، اس لیے اور نام کو ذکر نہیں کیا، یہ نام ذکر کیا. اچھا جی، فرمایا رحمان. اچھا جی، رحمان کیا کرتے ہیں؟ فرمایا علم القرآن. رحمان وہ ہیں جو قرآن پاک سکھلاتے ہیں. اللہ تو سب کچھ اللہ ہی سکھاتا ہے، یہ کیوں ذکر کیا؟ قرآن سکھاتے ہیں. قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ جتنے علوم ہیں اللہ ہی سکھاتے ہیں نا، تو قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ قرآن تمام علوم کا سر چشمہ ہے، تو سب سے اوپر والے علم کو ذکر کر دیا کہ فرمایا جب یہ اعلیٰ علم اللہ نے سکھایا تو دیگر تمام نیچے والے علم بھی اللہ نے سکھائے، تو سب سے اعلیٰ علم کا تذکرہ کیا. رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھایا. اچھا جی، فرمایا خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کی تخلیق کی. کیا جانور اللہ نے نہیں بنایا؟ جانور تو اللہ نے بنایا نا، تو یہ کیوں خاص ذکر کیا رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا؟ کیوں ذکر کیا؟ وہ اس وجہ سے ذکر کیا، دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس میں بھی اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ جو شخصیت ہے اس کا تذکرہ کیا اپنی مخلوق میں سے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. جب انسان کو بنایا تو جانور تو اس سے نیچے کی چیز ہے، وہ بھی اللہ پاک نے بنایا. تو فرمایا کہ الرحمن، رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سے کھلایا، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو جو بنایا. فرمایا علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے بیان کرنے، اپنی بات کو بیان کرنے، اس کی وضاحت کرنے کا طریقہ سکھلایا. تو ساری چیزیں یہ جو ہے نا اللہ پاک کی دی ہوئی ہے نا، یہ کان، ناک، آنکھ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ اس میں صرف اس خاص نعمت کو ذکر کیوں کیا کہ ہم نے بولنا سکھلایا. وہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہ جو کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، یہ تو اللہ پاک نے سب کو دیا، انسانوں کے جانوروں، لیکن یہ بیان کرنے کی جو صفات ہے نہیں، اللہ نے صرف انسان کو دیا. انسان اپنی زبان اس کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک اعلیٰ کوالٹی تھی انسان کی، تو اس لیے اللہ پاک نے اس میں اس صفت کو ذکر کیا کہ ہم نے بیان کرنے کی صفت انسان کو دی. بہرحال رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھلایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے بیان کرنے کی صلاحیت انسان کو عطا فرمائی. یہ سورۃ الرحمن کا جو ہے وہ آغاز ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان. ہر چیز ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے کہ بھائی چلو جی سب کو ختم کر دو، ساری انسانیت ختم ہو جائے گی. میں کون باقی رہے گا؟ وہ کہیں گے کہ فرشتے باقی رہ گئے اور آپ باقی رہ گئے، ہم باقی رہ گئے، میں باقی رہ گیا. میں تمام فرشتوں کی موت دے دوں گی، فرشتے بھی ختم ہو گئے، کون باقی رہ گیا؟ میں ایک آپ رہ گیا، ایک میں رہ گیا. تو میں تو بھی تو میری مخلوق ہے نا، تجھے بھی موت.
کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، سب ختم ہو جائے گا، سب ملیہ میٹ بالکل صاف ہو جائے گا، ایک چونٹی بھی باقی نہیں رہے گی. جب بھی باقی نہیں رہے گی نا، سب ختم ہو جائے گا. پھر اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں ہوگا نا، سارے بادشاہ سارے اہل تخت ختم ہو جائیں گے. اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس واحد رب جو غالب حکمت والا ہے، آج اس کی بادشاہت ہے. تو پھر اس طریقے سے اللہ پاک جو ہے نا اس تمام انسانیت کو ختم فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. انسان کو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم بڑے قابل، سمجھدار، ہوشیار، بڑے پڑھے لکھے ہو، بڑے اپنا کو طاقتور سمجھتے ہو، تم جو کپڑے پہنتے ہو اس کپڑوں میں، اس وردی میں ادھر 4 پھول ادھر 4 پھول ہوتے ہیں، بڑی طاقت ہے تمہاری، تمہارے جو ہے نا وہ اشاروں پر لوگ چلتے ہیں. اگر تم اللہ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو نا تو اس چیز سے اندازہ لگاؤ، تم اللہ کی قدرت سے باہر نکل کے دکھاؤ. فرمایا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کا بنایا ہوا آسمان تمہارے سر پہ اور اللہ کی بنائی ہوئی زمین تمہارے نیچے. اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، تم اللہ کی ان 2 بنائی ہوئی چیزوں سے باہر نکل. لا تنفذون، تم نکل ہی نہیں سکتے. تم جہاں بھی ہوگے، کتنے طاقتور کو کیوں نہ ہو، تم اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے، اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر آتے ہو. انسان کسی بھی جگہ چلے جائے، کوئی ہو یا نہ ہو، یہ آسمان اور یہ زمین ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت کے اندر ہو. جب چاہے اللہ مجھے ایسا دبا دے گا میں ختم بس. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کا جو ہے نا تذکرہ یہ سورۃ الرحمن میں ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت والے دن جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو چہرے سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، جب پہچان لیا جائے گا تو کیا ہوگا، ان کو نواسی کہتے ہیں یہ جو پیشانی کے بال ہیں ان سے پکڑا جائے گا، والاقدام اور قدم پاؤں سے پکڑ کر ان کو کیا کر دیا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ صورتحال ہوگی. جہنمی لوگ، اللہ کا مجرم چہرے سے پہچانا جائے گا، اس کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اچھا پھر آگے کیا فرمایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک آدمی اس کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دیا جائے، اللہ کی نعمت. آگے فرمایا ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسان جہنم میں جا رہا ہے، کہ اللہ کی نعمت ہے. مفسرین لکھتے ہیں جب انسان کو یہ بتلا دیا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، وقت سے پہلے بتلا دیا، اور اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے تو جنت تمہاری منتظر رہے گی. جب یہ چیز پہلے سے بتلا دی تو یہ پہلے سے بتلا دینا یہ رب کی طرف سے احسان ہے. اس چیز پہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے نا اس کی خبر تمہیں پہلے سے دے دی تھی. ایک آدمی ہے نا اس کو بتلا دیا جائے کہ یہ راستہ جو ہے نا یہ جاتا ہے، یہاں پر چور کھڑے ہوتے ہیں اور یہ چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ آدمی یہاں سے گزر جائے اور اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو اس کو وہ کہے گا نا یار واقعی وہ اس بندے کا مجھ پر احسان تھا، اس نے مجھے پہلے سے بتا دیا. تو اللہ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ تم اگر اس راستے پہ چلو گے تم لٹ جاؤ گے اور تمہارا ایمان چلے جائے گا اور تمہیں اللہ پاک جو ہے نا وہ جہنم میں داخل کر دیں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس صورت کے اندر یہ جو لفظ ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ کتنی مرتبہ آیا، 31 مرتبہ ہے. 32 بھی تو ہو سکتا تھا نا، 30 بھی ہو سکتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 31 کا عدد کیوں رکھا، اس کو بھی سمجھے. دیکھیں سورت کے شروع سے لے کر یہ جو سنفرغ لکم ایھا الثقلان اس جگہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی 8 نعمتیں ذکر کی. کتنی ذکر کی ہیں، 8 نعمتیں ذکر کی ہیں. تو 8 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان جو ہے نا وہ ذکر کیا. اس کے بعد پھر اس سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے لے کر آگے رکوع تک ولمن خاف مقام ربی جناتان تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہ جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے. تو جہنم کے کتنے جو ہے نا وہ دروازے، 7 دروازے. تو اس سنفرغ لکم ایھا الثقلان سے لے کر
اس رکوع تک جہاں تک جہنمی لوگوں کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ ہے، اس میں اللہ پاک نے 7 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر فرمایا. پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں سے لے کر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ تک اعلیٰ قسم کے لوگوں کی جو اعلیٰ جنت ہوگی اس کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا. تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر فرمایا. اور پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ سے لے کر جنت سورت کے آخر تک جو ایک تو اعلیٰ درجے کی جنت تھی، اور اس کے بعد جو ثانوی درجے کی جو جنت ہے جو مسلمانوں کو ملے گی، لیکن اعلیٰ لوگوں کو جو ملے گی وہ اور ہوگی. جو لوگ گناہ گار ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، ان کو جو جنت ملے گی اس کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا. تو اس جنت کے بھی 8 دروازے ہیں. تو اس 8 دروازے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اس میں بھی 8 مرتبہ جو ہے وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کو ذکر فرمایا. تو یہ پورا عدد کتنا بن گیا؟ 8 پھر 7 پھر 8 پھر 8، پورا یہ 31 کا عدد بن گیا. اور اس 31 کا عدد بن کر یہ پورا 31 کا عدد اس طور پر بنا کہ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کی نعمتوں کو تذکرہ کر کے اس عدد کو مکمل فرمایا. یہ اللہ کی حکمت ہے. اس صورت میں حکمت ہے. اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، سوال اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اللہ پاک کیوں کی آیت کو بار بار لا رہے ہیں؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ہر ایک آیت کے بعد یہ آیت آئی بھئی کیوں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک الفاظ ختم ہو گئے تھے کہ ایک ہی الفاظ آ رہا ہے بار بار. اللہ پاک ایک الفاظ کو بار بار ذکر کر جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. جیسے ماں ہوتی ہے نا بچوں کو کہتی ہے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، مطلب ایک مرتبہ پڑھ لے کافی تھا نا. بقیہ جو پڑھنے کا مطلب ہے تو وہی مطلب ہے نا. کیوں؟ بچہ پہلی مرتبہ بولنے سے پڑھتا ہے، 562 مرتبہ بولو نا تب جا کے سمجھ آتی ہے یہ پڑھنا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میں شاید تمہیں سمجھ میں نہ آئی ہو، تم نے نہ سنا ہو، دوسری تیسری چوتھی ایک ہی الفاظ کو بار بار ذکر فرمایا، جھنجھوڑا. اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں جھٹلا سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، تم ابھی پیدا نہیں ہوتے وہاں سے لے کر تم خبر تک اور خبر کے بعد حشر و محشر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر مرحلے میں دیکھو ہم پر کتنی محنت ہے، ہم پر کتنی نعمتیں. وہ سر کے بال سے شروع کرو اور پاؤں کے ناخن تک دیکھ لو، کوئی ایسا پارٹ آف باڈی تمہارا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی نعمتوں میں جناب وہ نہیں ڈوبا ہوگا. تو فرمایا کہ بس اللہ کی نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. اور اس کا حق کیا ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اس کی بندگی کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.